بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبید احمد ہاشمی ہے اور میں گزشتہ 33-34 سال سے المصطفیٰ اسپتال گلشن اقبال میں ڈائبٹیز کے مریضوں کو دیکھتا ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے ڈائبٹیز اور رمضان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی جو ہے آمد ہے، اور اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ شعبان، پھر رمضان کی آمد ہے۔ ڈائبٹیز کی جو مریض ہیں ان میں رمضان کے روزے رکھنے سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو آدمی ہیلدی ہے، جو آدمی صحت مند ہے اور جو اپنی دوائیں لے رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ اپنی صحت کو گزار رہا ہے، جس کی بلڈ شوگر بھی صحیح ہے، جس کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، جس کا کولیسٹرول بھی صحیح ہے، اور اس کا اگر کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ اسٹیبل ہے، تو ایسے تمام لوگ آرام کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف کس کا ہے کہ جو لوگ انسولین لگاتے ہیں دن میں 2 دفعہ یا دن میں 3 دفعہ، ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور اسٹیبل نہیں ہے، ان کو، یا ہارٹ فیلئر میں ہیں ان کو، یا جو کڈنی کے مریض ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ ان کو، یا جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ، یا جو ٹائپ 1 بچے ہیں، ایسے لوگ کو ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ جو ہماری میجورٹی کلاس ہے، جس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، 95% جو لوگ ہیں، زیادہ تر وہ ٹائپ 2 ڈائبٹک ہیں جو کہ انسولین نہیں لگا رہے اور گولیوں کے اوپر ان کی شوگر کنٹرول ہے اور وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی بہت دوائیوں میں ری ایڈجسٹمنٹ چاہیے، اس لیے کہ وہ صبح دوپہر شام دوائیاں اگر وہ کھا رہے ہوں گے، ان دوائیوں میں تھوڑی کمی بیشی کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کم 15 دن پہلے، رمضان کے شروع ہونے سے 15 دن پہلے وہ ملاقات کریں، ڈسکس کریں، اپنی رپورٹوں کے ساتھ ان کے پاس جائیں کہ وہ ان دوائیوں میں کیا رد و بدل کریں۔ جو پیشنٹ انسولین لگا رہے ہیں اور اسٹیبل ہیں وہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی دوائیوں میں رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کا ڈوز کتنا ہے، کون سی انسولین لیتا ہے، صبح کتنی لیتا ہے، رات کو کتنی لیتا ہے، یا دن میں 3 دفعہ لیتا ہے، اور رمضان کے روزے بھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹائپ 1 بچے ہیں وہ بہتر ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں۔ جن کا کریٹینین بڑھا ہوا ہے، گردے کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، بہتر ہے وہ روزے نہ رکھیں۔ جو ہارٹ کے مریض ہیں، جن کی دوائیاں چل رہی ہیں اور وہ اسٹیبل بھی نہیں ہیں، اولڈ ایج پر ہیں، وہ بھی بہتر ہے کہ روزے نہ رکھیں۔ پریگننٹ خواتین ہیں، ان کی کیئر بہت ضروری ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ بھی رمضان کے بعد اپنے روزے پورے رکھیں۔ تو اب جو انسولین لگانے والے پیشنٹ ہیں مثال کے طور پر، ان میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے سحری اور افطار کے اوپر، کہ ڈوز جو لینا ہے وہ کتنا سحری میں لیا جائے۔ اب یہ رمضان مبارک میں روزوں میں بالعموم زیادہ کھانا جو ہے افطار سے لے کے سحری تک ہوتا ہے۔ سحری نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے، افطار نسبتاً بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ افطار کے وقت ہی سارا کھانا کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے افطار کے بعد، تراویح کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، تو ان کو اپنی دوائیوں میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمارے بیشتر مریض جو ہیں، میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ڈاکٹر کے پاس بالکل نہیں جاتے، اور وہ اپنی بلڈ شوگر بھی اکثر لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی بلڈ شوگر تو رمضان مبارک میں بھی ٹیسٹ کرتے رہیں، سحری سے پہلے کبھی کر لیں، کبھی سحری کے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں۔ اگر وہ لوگ سو جاتے ہیں، مشکل ہے، تو افطار سے پہلے اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ کریں اور کوشش کریں کہ وہ 100 کے آس پاس ہو، اور افطار کے کبھی 2 گھنٹے کے بعد، اور اگر تراویح پڑھتے ہیں تو 3 گھنٹے کے بعد اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے رہیں، اور دیکھتے رہیں کہ جو کچھ وہ افطار میں اور سحری میں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بلڈ شوگر ڈسٹرب تو نہیں ہے ان کی، تو ان کو اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر جو ہمارے کھانے ہیں افطار اور سحری میں وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ نمک کا استعمال بڑھ جاتا ہے، چکنائی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، شکر کا استعمال بڑھ جاتا ہے، پکوڑوں کا اور چاٹ کا اور استعمال بڑھ جاتا ہے، پھر بہت ساری افطار ڈنر گھر سے باہر کھانے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جت حد تک ممکن ہو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، بلڈ شوگر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو اوائڈ کریں۔ اور ایکسرسائز کا بھی کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں۔ اگر عصر سے مغرب کے درمیان ایکسرسائز ہو سکتی ہے تو وہ ٹائم نکالیں، اگر سحری کے بعد ایکسرسائز ہو سکتی ہے تو وہ ٹائم نکالیں، اور اگر رات کو اگر تراویح کے بعد اگر ایکسرسائز پاسبل ہے، اس سال تو اب تراویح بھی جلدی ہوگی تو موسم بھی اچھا ہے، تو وہ ٹائم بھی ایکسرسائز کا اچھا ہے، تو ایکسرسائز کرتے رہنا ہی ہے، خوراک کی احتیاط رکھنی ہے، بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے رہنی ہے، ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی دوائیوں میں ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ رمضان مبارک کی برکتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔